امی، آج پھر دیر ہو گئی آپ کو آنے میں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ سنا بیگم نے صوفے پر نیم طرح سوتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری اور بولی، طبیعت کو کیا ہونا ہے آئرہ، بس یہ ہمت جواب دے رہی ہے۔ آج اسکول میں ہیڈ مسٹریس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اگر آپ کی کلاس کے بچوں کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو اگلے سال سے ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں کیا معلوم کہ ایک بیوہ کن حالات میں اپنی بیٹی کو پال رہی ہے۔ بس اللہ ہی ہے جو بھرم رکھے ہوئے ہے، آئرہ نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میری ٹیوشنز پڑھ رہی ہیں، ہم سنبھل جائیں گے۔ بس آپ خود کو اتنا ہلکان نہ کیا کریں۔ ابھی بات ادھوری تھی کہ زینب بیگم کے چھوٹے سے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسکرین پر نسرین چچی کا نام دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کی نظریں ملی۔ زینب بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے مصنوعی اپنائیت بھری آواز آئی، ارے بھابھی آپ تو بالکل ہی بھول گئی ہمیں، میرو کی شادی سر پر ہے اور آپ کا ابھی تک پتہ ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں سب چھوڑ چھاڑ کر 3 دن پہلے پہنچے، آخر کو آئرہ کا چچا کا گھر ہے، کوئی پرایا تھوڑی ہے۔ اور ہاں، آئرہ کو بھی ساتھ لائیے گا، سنا ہے اب وہ کافی بڑی ہو گئی ہے۔ ویسے بھی سالار شاہ کے خاندان کے بہت سے لوگ اور دوست احباب بھی آنے والے ہیں، کیا پتہ کسی کی نظر پڑ جائے اور آئرہ کی بھی قسمت کھل جائے میری مہرو کی طرح۔ زینب بیگم نے تھوڑا سا کسمسا کر جواب دیا، نسرین ہم ضرور آئیں گے، بس وہ اسکول کی چھٹیوں کا مسئلہ تھا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو میں دیکھتی ہوں۔ فون بند ہوا تو آئرہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قسمت کھل جائے گی؟ امی آپ کو یاد ہے جب ابو کا انتقال ہوا تھا تو یہی چچی کہہ رہی تھی کہ زینب اب اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، ہم کب تک تمہاری ذمہ داری لیں گے۔ اس وقت انہیں آئرہ کی قسمت کی فکر کیوں نہیں تھی؟ زینب بیگم کی آنکھوں میں پرانی تلخی لہرائی اور وہ بولی، آئرہ وہ وقت اور تھا جب تیرا باپ کا جنازہ اٹھا تو پورا خاندان ایسے بکھرا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ سب اپنے اپنے حصوں اور بینک بیلنس میں مگن ہو گئے تھے، کسی کو یاد نہ رہا کہ ایک بے سہارا عورت اور یتیم بچی کہاں جائے گی۔ اسی لیے تو میں تجھے لے کر تیرے نانا کے اس چھوٹے سے شہر آ گئی تھی کہ یہاں کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو تھی، پر اب میں تھک گئی ہوں آئرہ، کب تک ہم اس ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہیں گے، جبکہ ہے بھی ایک تمہارے ماموں کا۔ اب تو تیرے ماموں بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے جن کے حادثے پر میں یہاں آئی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس بار تیری چچی کی طرف جائے تو واپسی پر وہاں شہر میں ہی کہیں چھوٹا سا کرایہ کا گھر دیکھ لیں، بڑے شہر میں مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بھی اچھے سے کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکری دیکھ لوں گی، آخر کب تک ہم اپنوں سے دور اس طرح کٹ کے رہیں گے، خاندان ساتھ ہو تو لڑکیوں کے رشتے بھی اچھی جگہ ہو جاتے ہیں۔ آئرہ نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا، امی مجھے ان لوگوں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، ان کی باتیں زہر کی طرح ہوتی ہیں۔ پچھلی بار مہرو نے اپنے پرانے بیگس مجھے دینے کی کوشش کی تھی، جیسے ہم کوئی مانگنے والے ہوں، کہ ہم اپنی سفید پوشی میں یہاں خوش نہیں؟ زینب بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خوش پیٹ نہیں بھرتی آئرہ، ہم آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ دیکھو تمہارا وہ نیلا سوٹ جو پچھلی عید پر بنایا تھا، اسے اچھی طرح استری کر لو، وہاں سب امیر لوگ ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہماری غریبی کا مذاق اڑائے، کم از کم پہناوے سے تو ہم ان کے برابر لگے۔ اور سنو، اپنے چچا سے زیادہ بحث مت کرنا، وہ جو بھی کہے سر جھکا کر سن لینا، ہمیں وہاں اپنا مقام بنانا ہے، دشمنی نہیں کرنی۔ آئرہ نے خاموشی سے استری گرم کی اور کپڑوں پر پھیرنے لگی، لیکن اس کا ذہن ماضی کی ان تلخ راہداریوں میں بھٹک رہا تھا جہاں سے انہیں ایک بار دھتکارا گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ سر اٹھا رہا تھا کہ کیا یہ واقعی ان کی زندگی بدل دے گی، یا پھر رسوائی کا کوئی نیا باب کھلنے جا رہی ہے۔ اس نے کپڑے پیک کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اب تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی، مگر ان کے چہرے پر لکھی پریشانی آئرہ سے چھپی نہ تھی۔ وہ دونوں ایک ایسی منزل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جہاں راستہ تو جانا پہچانا تھا مگر منزل دھندلی۔ چچی کے بلانے پر وہ شادی میں شرکت کے لیے کچھ دن پہلے ہی روانہ ہو گئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی اس عالیشان بنگلے کے پورچ میں رکی تو آئرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے روشنیاں ایسے جگمگا رہی تھی کہ آنکھیں چندی آ جائیں۔ زینب بیگم نے اپنے دوپٹے کے پلو کو درست کیا اور آئرہ کا ہاتھ تھام کر اندر قدم رکھا، لیکن ابھی وہ دہلیز پار ہی کر رہی تھی کہ نسرین چچی کی آواز گونجی، ارے بھابھی آپ لوگ آ گئے، چلو اچھا ہوا، اب ذرا ہاتھ ہٹائیں گی تو کام جلدی نمٹ جائے گا۔ ملازم تو بس نام کے ہیں۔ آئرہ بیٹا تم ذرا مہرو کے کمرے میں جاؤ، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، ذرا دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آئرہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے اشارے سے جانے کو کہا۔ جب وہ مہرو کے کمرے میں پہنچی تو وہاں قیمتی لباسوں اور زیورات کا ڈھیر لگا تھا۔
میرون نے اسے دیکھتے ہی ناک چڑھا کر اپنی سہیلی سے کہا، دیکھو صوفیہ، یہ میری کزن آئرہ ہے، بیچاری چھوٹے سے شہر سے آئی ہے۔ آئرہ، ذرا وہ پرفیوم کی بوتل پکڑانا، اور دیکھو میرے اس لہنگے کی پلیٹس ٹھیک کر دو۔ تم لوگ تو وہاں سارا دن سلائی کڑھائی ہی کرتی ہوگی نا۔ آئرہ نے خاموشی سے جھک کر لہنگا ٹھیک کرنا شروع کیا تو مہرو کی سہیلی نے کہا مارا اور بولی، مہرو، یہ تو بالکل تمہاری سیکرٹری لگ رہی ہے، بیچاری کا رنگ روپ تو دیکھو، بالکل بجھا ہوا۔ مہرو نے ایک تیکھی نظر آئرہ پر ڈالی اور بولنے لگی، ارے یہ بیچاری یتیم ہے نا، ان کی زندگی میں رنگ کہاں سے آئیں گے؟ آئرہ، ذرا جلدی کرو، مجھے نیچے جانا ہے۔ اور ہاں، وہ باہر جو مہمانوں کے لیے پھولوں کے ٹوکرے رکھے ہیں، ذرا انہیں ترتیب سے لگا دینا، تمہارے تو ہاتھ بھی بہت چلتے ہیں۔ آئرہ کا جی چاہا کہ وہیں رو دے، لیکن اس نے اپنے آنسو پی لیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے ہال میں زینب بیگم ایک کونے میں کھڑی نسرین چچی کی باتیں سن رہی تھی، جو اپنی دوسری رشتہ داروں کو بتا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے ترس کھا کر بھابھی کو یہاں بلایا، ورنہ رشتہ داروں کو کیا جواب دیتی۔ نسرین چچی نے زینب بیگم کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کہا، بھابھی، وہ کچن میں ذرا دیکھ لیجیے گا، خان صاحبہ نے نمک زیادہ نہ کر دیا ہو، آخر کو سالار شاہ کے گھر والے آ رہے ہیں، ہماری ناک کا سوال ہے۔ زینب بیگم نے دھیمی آواز میں کہا، جی نسرین، میں دیکھ لیتی ہوں۔ آئرہ جب اپنی ماں کے پاس پہنچی تو انہوں نے سرگوشی میں کہا، آئرہ بیٹا، غصہ مت کرنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس اپنا کام کرتی رہو۔ ابھی وہ دونوں کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک پورے گھر میں خاموشی چھا گئی، جیسے سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے ہوں۔ پورچ میں ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی رکی اور اس میں سے ایک وجیہہ اور باروک شخصیت کا مالک نوجوان باہر نکلا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور غرور تھا۔ سالار شاہ کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ نسیم چچی اور چچا دوڑ کر استقبال کے لیے باہر گئے۔ ارے سالار بیٹا، آپ آ گئے، ہمیں تو امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ سالار نے نہایت سرد مہری سے جواب دیا، بس ممی کا اصرار تھا اس لیے آ گیا، ورنہ میرے پاس ان فضول رسومات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ آئرہ جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اسے جھرجھری آتی۔ سالار شاہ کی نظر پورے ہال کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک اس کونے میں ٹھہر گئی جہاں آئرہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی گہری اور پراسرار آنکھوں نے آئرہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی حقیر سی چیز ہو۔ آئرہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ سالار نے بلند آواز میں پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ نسرین چچی نے جلدی سے بات سنبھالی اور بولی، ارے بیٹا، یہ ہمارے دور کے کچھ رشتہ دار ہیں، ذرا مدد کے لیے بلایا ہے، تم اندر آؤ، تمہارے لیے خاص انتظام کیا ہے۔ سالار شاہ نے ایک بار پھر آئرہ کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اس محل میں تمہاری جگہ کہاں ہے۔ آئرہ کو محسوس ہوا کہ اس کی عزت نفس کو سرعام نیلام کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی جہاں اس کی ماں پہلے سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ آئرہ نے ہانپتے ہوئے کہا، امی، وہ شخص کون ہے؟ اس کی آنکھیں کتنی ڈراؤنی ہیں۔ زینب بیگم نے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہا، آئرہ، وہ سالار شاہ ہے، مہرو کا ہونے والا شوہر اور اس خاندان کا سب سے طاقتور آدمی۔ اس سے دور رہنا بیٹا، یہ امیر لوگ کسی کو انسان نہیں سمجھتے۔ آئرہ نے سوچا کہ ایک طرف مہرو کا طنز اور دوسری طرف سالار شاہ کی یہ ٹھنڈی نفرت بھری نظریں، کیا 3 دن اس گھر میں گزارنا ممکن ہوگا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ مہرو کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور چلائی، آئرہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر، چلو مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرو۔ کیا تم یہاں صرف کھانے کے لیے آئی ہو؟ آئرہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زینب بیگم نے اسے آنکھوں سے منع کر دیا۔ آئرہ نے ٹرے اٹھائی اور باہر ہال میں آ گئی، جہاں سالار شاہ صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی آئرہ اس کے قریب سے گزری، اس کا پیر فرش پر بچھی ایک تار سے الجھا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ ٹرے میں رکھے گلاس زور سے فرش پر گرے اور ٹوٹ کر بکھر گئے۔ پورے ہال کی نظریں آئرہ پر تھی۔ نسرین چچی چیختی ہوئی آئی، تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، کماکل لڑکی، دیکھو کتنا مہنگا قالین خراب کر دیا اور سالار کے کپڑوں پر بھی چھینٹیں پڑ گئی۔ سالار شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آئرہ کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قدآور شخصیت کے سامنے آئرہ خود کو بہت چھوٹی محسوس کر رہی تھی۔ سالار نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنی آستینیں صاف کرتے ہوئے نہایت حقارت سے کہا، جس کو چنے کی تمیز نہ ہو اسے ایسے گھروں میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ نسرین آنٹی، پلیز اسے میری نظروں سے دور کریں، اس سے پہلے کہ میرا پارا چڑھ جائے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی ہر چیز اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ دیواروں پر لگی تصویریں، چھت سے لٹکتے جھاڑ فانوس اور وہ تمام لوگ جو اسے ایک مجرم کی طرح دیکھ رہے تھے۔ وہ اوپر کی منزل کی طرف بھاگی جہاں مہمانوں کا رش کم تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہاں اسے تھوڑی سکون کی سانس ملے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ رسوائی کا یہ تو
صرف آغاز ہے اور اصل تماشا تو ابھی لگنا باقی ہے، جس کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آئرہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی منزل کی طرف بھاگ رہی تھی، جبکہ ہال میں گونجتی سالار شاہ کی وہ طلق آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور طبیعت اچانک اتنی بوجھل ہو گئی کہ سر چکرانے لگا۔ اوپر کی راہداری میں مہمانوں کا شور ذرا کم تھا، مگر آئرہ کے قدموں میں لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور سوچا کہ کاش وہ کبھی اس گھر میں نہ آتی، جہاں اسی سفید رنگت اور معصومیت کو صرف اسی غربت کے ترازو میں تولا جا رہا تھا۔ آئرہ کی رنگت جو دودھ جیسی سفید تھی، اس وقت غصے اور ندامت سے گلابی ہو رہی تھی، اور اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں تیرتے آنسو اسے مزید معصوم بنا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی کوریڈور کے آخر میں پہنچی، اسے یاد آیا کہ نیچے تو واش روم مہمانوں سے بھرے ہوں گے، اسی لیے وہ جھجکتے ہوئے ایک کونے والے کمرے کی طرف مڑ گئی، جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اسے لگا شاید یہ مہرو کا اضافی کمرہ ہے۔ اس نے جلدی سے اندر قدم رکھا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ نکاح سے ڈھال اٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑا سنبھلی اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر نکلی، تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ سامنے کمرے کے وسط میں سالار شاہ کھڑا تھا، جو شاید اپنے فون یا کوٹ لینے اوپر آیا تھا۔ آئرہ کو دیکھتے ہی اس کی گھنی بھویں سکڑ گئی اور اس نے نہایت سرد لہجے میں پوچھا، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ آئرہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کی گھبراہٹ ڈھیرنی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، سوری، وہ میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، نیچے سب مصروف تھے تو میں یہاں آ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ سالار شاہ نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور دھاڑا، کیا تمہیں تمیز نہیں کہ کسی کے پرائیویٹ روم میں اس طرح گھسنا اخلاقیات کے خلاف ہے؟ یا تم لوگ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہو؟ آئرہ نے سہم کا پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ کر جواب دیا، میں نے کہا نا کہ مجھے علم نہیں تھا، اللہ جانتا ہے میں کسی غلط ارادے سے نہیں آئی۔ سالار شاہ جو غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا، اچانک خاموش ہوا اور اس نے قریب سے آئرہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی معصومیت اور خوف سے پھیلی ہوئی وہ نیلی مائل آنکھیں کسی کو بھی پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ سالار کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی جس پر وہ اب تک صرف برس رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی اور حسن جو اس حویلی کی تمام بناوٹی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ اس کی سفید رنگت پر پسینے کے ننھے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سالار کا دل جو پتھر کی طرح سخت تھا، ایک لمحے کے لیے لرزا۔ اس نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کی اور کہا، ٹھیک ہے، اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی آئرہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس کا دوپٹہ سالار کی گھڑی میں الجھ گیا۔ اچانک نسرین چچی دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے دو تین عورتیں بھی تھیں، جنہوں نے آئرہ اور سالار شاہ کو ایک ہی کمرے میں دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ نسرین چچی نے تالیاں بجاتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آئرہ، تو اتنی چلاک نکلے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہن کی بیٹی اور مہرو کے ہونے والے شوہر کو تو یوں اکیلے میں پھانس لے گی۔ آئرہ نے ہکا بکا ہو کر کہا، چچی خدا کا خوف کرے، میں صرف واش روم استعمال کرنے آئی تھی۔ سالار شاہ بھی یہاں اتفاق سے آ گئے، مگر نسرین چچی نے بات کاٹتے ہوئے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ ارے لوگوں، آؤ دیکھو اس لڑکی کی کرتوت، جسے ہم نے ترس کھا کر گھر میں جگہ دی، وہ یہاں میری بیٹی کا گھر اجاڑنے بیٹھی ہے۔ سالار شاہ نے کڑک کر کہا، نسرین آنٹی خاموش ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ مگر نسرین چچی تو جیسے پہلے سے تیار بیٹھی تھی، انہوں نے آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا اور چیخیں مارنے لگی، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا آئرہ، تم جیسی نیچ لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ ہم یہ لڑکا دیکھا نہیں اور جال بچھانا شروع کر دیا۔ نیچے ہال سے لوگ بھاگتے ہوئے اوپر آ گئے اور باتوں کا ایک لامتانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر زبان پر آئرہ کے کردار کے لیے زہریلے جملے تھے۔ آئرہ کی ماں زینب بیگم بھی بھیڑ چڑھتی ہوئی آگے آئی اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے نسرین چچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، نسرین، خدا کے لیے میری بچی کو بدنام مت کرو، یہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا۔ مگر نسرین چچی نے ایک زوردار تھپڑ آئرہ کے منہ پر دے مارا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ آئرہ کا نازک چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ سالار شاہ یہ سب دیکھ کر ضبط کھو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے ایک معصوم لڑکی کو بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جبکہ وہ خود جانتا تھا کہ آئرہ بے قصور ہے۔ نسرین چچی کا ہاتھ آئرہ کے گال پر کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح لگا تھا، جس کی گونج نے کمرے میں موجود ہر شخص سے سانس روکے رہے۔ آئرہ کا سفید شفاف چہرہ، جس پر ابھی چند لمحے پہلے معصومیت اور گھبراہٹ کے رنگ تھے، اب وہاں انگلیاں نیلی پڑتی جا رہی تھی۔
नसरीन चची मुठियां भींचे गुस्से से भनका रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें खानदान की इज्जत का जनाजा निकालते हुए? आयरा, मैंने तो सोचा था कि तुम यतीम हो, तुम्हारी माँ ने बड़ी मुशक्कत से पाला है तो तुम्हें हया होगी, पर तुम तो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे निकली। मेहरू की खुशियाँ छीनते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? आयरा ने सिस्सियों के दरमियान अपना गाल थामे नहीं फवास में कहा। चची खुदा के लिए मेरी बात तो सुने, वैसे तबीयत की खराबी की वजह से ऊपर आई थी। मगर वहाँ खड़ी बड़ी अम्मा ने फौरन बात काटी और बुलंद आवाज में बोली, अरे नसरीन, अब इसे क्या पूछना? जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है वो काफी है। देखो तो जरा, इसकी मासूमियत को कैसे आंसू बहा रही है, जैसे हम ही जालिम में सालार शाह जैसा अमीर और वजीहा लड़का देखकर इसका ईमान डगमगा गए होंगे। आखिर खून तो इसी खानदान का है ना, जिसने हमेशा हमें नीचा दिखाया। ज़ैनब बेगम जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, हुजूम को चीरती हुए आगे आई और नसरीन चची के सामने हाथ जोड़कर बोली, नसरीन, खुदा का वास्ता है मेरी बच्ची पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने उसे पेट काट कर पाला है, ये भूखी रह सकती है पर अब बदकिरदार नहीं हो सकती। तुम सब जानते हो कि आयरा कैसी है। मगर नसरीन चची ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, बस कीजिए भाभी, आपकी तरबियत तो आज सबके सामने आ गई है। पहले आपने भाई भाभी को अपनी मुट्ठी में करके हमसे जीते जी ही दूर किया, और अब आपकी बेटी मेरी मेहरू का घर उजाड़ने चली है। क्या यही सिला दिया है आपने हमारे मेहमान नवाजी का? ज़ैनब बेगम की आंखों में उम्मीद की आखिरी चिराग भी बुझने लगी। उन्होंने कमरे में मौजूद सब रिश्तेदारों की तरफ देखा कि कोई तो उनकी सच्चाई की गवाही देगा, मगर हर चेहरे पर हकारत और तंज की लकीरें थी। चचा ने गुस्से से धारते हुए कहा, भाभी ज़ैनब, तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैंने सोचा था कि अपने भाई की बेटी को यहाँ लाकर उसका कोई ठिकाना करूँगा, पर तुम लोगों ने मेरी बेटी का नसीब ही दांव पर लगा दिया। मेरू, जो अब तक दरवाजे के पास साकित खड़ी थी, अचानक हिजयानी अंदाज में हंसने लगी और फिर चीख कर बोली, सालार शाह, आप इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं, जिसकी औकात मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं? आप इस यतीम और कंगली लड़की के लिए हमारा निकाह तोड़ देंगे? और फिर मेरू की आवाज़ घुट गई। उसका रंग नीला पड़ने लगा और वो एक जोरदार हिचकी के साथ वहीं कालीन पर ढेर हो गई। नसरीन चची, हाय मेरी बेटी, मेरू मेरू कहती हुई उसकी तरफ लपकी। पूरे हॉल में कोहराम मच गया। कोई पानी ला रहा था तो कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। बड़ी अम्मा ने आयरा की तरफ इशारा करके कहा, देख लिया तुमने अपनी मनुष्यत का असर? मेरी फूल जैसे बच्चे को मार डाला तुमने। अल्लाह करे तुम्हें कभी सुकून न मिले। आयरा की माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गई और ज़ारों कतार रोने लगी। आयरा का पूरा वजूद लरस रहा था। उसने सलार शाह की तरफ देखा, जो अभी तक खामोश खड़ा इस तमाशे को देख रहा था। आयरा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, सलार साहब, आप तो सच जानते हैं ना, आप क्यों नहीं बताते कि मैं यहाँ क्यों आई थी? सलार ने अपनी मुट्ठी बंद की और उसकी नज़रें आयरा के इन आंसुओं पर ठहर गई जो उसके गालों पर बह रहे थे। सलार का लहजा बर्फ़ की तरह ठंडा था जब उसने नसरीन चची की तरफ देखकर कहा, नज़ीर आंटी, अब ये तमाशा बंद करें, काजी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। आपने तो मेरी भी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। खानदान भर में मेरी शादी के कार्ड तकसीम हुए पड़े हैं। और नसरीन चची ने रोते हुए कहा, हाँ सलार बेटा, तुम सही कह रहे हो, निकाह की तैयारी करो। मेरू बस अभी ठीक हो जाएगी। मगर सालार ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, मैंने मेहरू से निकाह की बात नहीं की, मैं आयरा से निकाह करूँगा अभी और इसी वक्त, क्योंकि आप लोगों ने हम दोनों पर जो कीचड़ उछाला है, इसके बाद इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और मैं नहीं चाहता कि कल को कोई मुझ पर उंगली उठाए कि मैंने एक लड़की का किरदार गंदा कर दिया। नसरीन चची का रोना रुक गया। वो साकित होकर सालार को देखने लगी, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया हो। चाचा ने आगे बढ़कर सालार का कंधा झंझोड़ा और कहा, सालार, क्या तुम होश में हो? ये तुम क्या कह रहे हो? एक ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारे मयार के मुताबिक ही नहीं। सालार ने अपना कंधा चढ़ाया और सर्द लहजे में कहा, मेरा फैसला आखिरी है। अगर आप लोगों को खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है तो काजी के सामने आकर बैठे, वरना मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। और हाँ, फिर आज के बाद आपके और हमारे ख़ानदान के कोई ताल्लुकात बाकी नहीं रहेंगे। हमारा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा, न जीते जी न मरने के बाद। आज जो इज्जत अफजाई आपने की है वो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़ैनब बेगम ने हाँफते हुए आयरा को देखा और फिर सालार को। इनके जहन में एक तरफ आयरा की बर्बादी थी और दूसरी तरफ ये अचानक मिलने वाली पनाह। मगर वो जानती थी कि ये पनाह नहीं बल्कि एक नई आजमाइश है। आयरा ने सालार की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उनसे नफरत करते हैं ना, फिर ये निकाह क्यों? सालार ने आयरा के करीब झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये मोहब्बत नहीं है आयरा, ये तुम्हारी इस जुर्रत की सज़ा है जो तुमने मेरे कमरे में कदम रख कर की। अब तुम मेरी हवेली में रहोगी, जहाँ तुम्हारा हर सांस मेरी
مرضی کا محتاج ہوگا۔ آئرہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے گلے میں فندہ ڈال دیا ہو۔ نسرین چچی نے مہرو کے بے ہوش وجود کی طرف دیکھ کر ایک نفرت بھری نظر آئرہ پر ڈالی اور بولی، ٹھیک ہے سالار، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، پر یاد رکھنا اس لڑکی کو میں اپنی بہن کے گھر میں کبھی چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ زینب بیگم نے آئرہ کا ہاتھ تھاما تو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ شادی کا وہ عالیشان گھر اب کسی قید خانے کی طرح لگ رہا تھا، جہاں روشنیوں کے نیچے اندھیرے اپنی بساط بچھا چکے تھے، اور آئرہ جو ایک نئی زندگی کے خواب دیکھ کر یہاں آئی تھی، اب ایک ایسی حقیقت کی طرف بڑھ رہی تھی جو اسے اندر سے ختم کر دینے والی تھی۔ مہرو کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جایا گیا اور ہال میں قاضی صاحب کے آنے کا انتظار ہونے لگا۔ ہر شخص کی نظر آئرہ پر کسی شکاری کی طرح جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ تماشے کی کوئی چیز ہو۔ سالار شاہ کے چہرے پر پھیلی سرخی اس کے اندر جیسے چھپے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے ہال کے وسط میں کھڑے ہو کر جس طرح دھاڑا تھا، اس کی گونج ابھی تک در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ نسرین چچی مہرو کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار رہی تھی کہ سالار کی آواز نے انہیں ساکت کر دیا۔ سالار نے اپنی گھڑی ٹھیک کرتے ہوئے نہایت سرد اور کٹیلے لہجے میں کہا، قاضی کو بلایا جائے۔ اس تماشے کا واحد حل اب یہی ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری بنا لوں، تاکہ کل کو آپ میں سے کوئی اس پر زبان نہ چلا سکے۔ چچا نے آگے بڑھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ سالار بیٹا، جذبات میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ مت کرو، یہ لڑکی تمہارے جوڑ کی نہیں ہے، تم شاہ خاندان کے چشم و چراغ ہو، اور یہ ایک معمولی اسکول ٹیچر کی بیٹی ہے۔ اب تو بھائی صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، تم پچھتاؤ گے پھر کل کو آ کر ہمیں کچھ نہ کہنے کہ لڑکی آوارہ نکلی۔ مگر سالار نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، خالو جان، عزت صرف اور صرف آپ کی بیٹی کی نہیں ہوتی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کمرے میں کچھ غلط ہوا ہے تو پھر ان کا کفارہ بھی مجھے ہی ادا کرنا ہوگا، میں اپنی انا پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ آئرہ جو ایک کونے میں سمٹی ہوئی کھڑی تھی، اس کے آنسو اب خشک ہو کر گالوں پر لکیریں بنا چکے تھے۔ اس کا پورا وجود کسی کڑی ہوئی پتنگ کی طرح بے جان لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے خاموشی سے سالار کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ زینب بیگم نے روتے ہوئے سالار سے کہا، بیٹا، یہ تم احسان کر رہے ہو یا انتقام لے رہے ہو؟ میری بچی کا کیا قصور ہے؟ سالار نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، آنٹی، یہ احسان ہے یا سزا، یہ تو وقت بتائے گا، بس اب خاموش رہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب ہال میں داخل ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن بھر گئی۔ شادی کا وہ گھر جو کہکہاؤں سے گونج رہا تھا، اب وہاں سے سرگوشیاں اور نفرت بھری نظریں تھیں۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو آئرہ کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہو۔ قاضی صاحب نے جب اسے پوچھا کہ کیا اس یہ نکاح قبول ہے تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ نسرین چچی نے دور سے اسے ایسی تیکھی نظروں سے دیکھا کہ وہ دہل کر رہ گئی۔ اس نے کپکپاتے لبوں سے جیسے ہی قبول کہا تو ہال میں ایک بار پھر شیمگوئیاں شروع ہو گئی۔ سالار شاہ نے نہایت اطمینان سے دستخط کیے اور کھڑے ہو کر کہا، آج سے آئرہ میری بیوی ہے، اور اب اگر کسی نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو وہ میرا مجرم ہوگا۔ نکاح کے فوراً بعد مہرو کو ہوش آیا تو اس نے آئرہ کو سالار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور دیکھ کر دوبارہ چیخ ماری اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ زینب بیگم یہ سب دیکھ کر پہلے ہی نڈال تھی، اچانک ان کا سرد رنگ پڑنے لگا اور وہ اپنا سینہ تھام کر فرش پر گر گئیں۔ آئرہ نے زور سے چیخ ماری، امی، کیا ہوا آپ کو؟ امی، آنکھیں کھولیں۔ سالار نے لپک کر زینب بیگم کو سہارا دیا اور ان کی نفس چیک کی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ سالار نے بلند آواز میں چلایا، گاڑی نکالو جلدی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ نسرین چچی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، لو، اب یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، اپنی بیٹی کو ٹھکانے لگا کر اب بے ہوشی کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ سالار نے غصے سے نسرین چچی کی طرف دیکھا اور کہا، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سالار نے خود زینب بیگم کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور آئرہ جو پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اسے زبردستی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ ہسپتال کے راستے میں آئرہ مسلسل اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امی، مجھے چھوڑ کر مت جائے گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ سالار گاڑی چلاتے ہوئے بار بار آئرہ کے معصوم اور دکھ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ایک آنا پرست فیصلے نے اس لڑکی کی زندگی کو کتنے گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی زینب بیگم کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ آئرہ وہیں کوریڈور میں فرش پر بیٹھ گئی تھی اور دیوار سے سر لگا کر رونے لگی۔ سالار اس کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئرہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، دور رہے مجھ سے، آپ نے سب برباد کر دیا، ہم تو اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے، آپ نے اپنی چھوٹی شان دکھانے کے لیے میرا نکاح تماشا بنا دیا، اور اب میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سالار نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا،
آئرہ میں نے وہی کیا جو اس وقت درست تھا. اگر میں نکاح نہ کرتا تو وہ لوگ تمہارا جینا حرام کر دیتے. آئرہ نے ہنستے ہوئے کہا. تو کیا اب جینا آسان ہوگا آپ کے نفرت بھرے گھر میں؟ میں وہاں کیسے رہوں گی جہاں ہر دیوار مجھے تانا دے گی؟ سالار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بس خاموشی سے آئرہ کو دیکھتا رہا جس کی معصومیت اب بگڑ چکی تھی. ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. اس نے بتایا کہ زینب بیگم کی حالت نازک ہے اور انہیں ICU میں شفٹ کرنا پڑے گا. آئرہ کا دل ڈوبنے لگا. اسے محسوس ہوا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے. سالار نے آگے بڑھ کر تمام اخراجات کی ذمہ داری لی اور ڈاکٹر سے کہا کہ بہترین علاج ہونا چاہیے. آئرہ نے اسے نفرت سے دیکھا مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ایک ایسی دلہن تھی جس کے ہاتھوں میں مہندی کی جگہ ہسپتال کی وہ تھی اور سرخ جوڑی کی جگہ غم کی چادر. سالار شاہ کا فیصلہ اس کے گلے کا توق بن چکا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں اتار سکتی تھی. اور ابھی تو آزمائشوں کا وہ پہاڑ باقی تھا جو اسے سالار کے گھر میں چڑھنا تھا. اسپتال کی کارروائی کے بعد زینب بیگم کو چھٹی تھی اور سالار شاہ ان کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا تاکہ ان کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے. ہسپتال کی بو اور کچی نیند کی بوجھل سائے ابھی آئرہ کی آنکھوں سے ہٹی بھی نہیں تھی جب سالار شاہ کی کالی گاڑی ایک وسیع و ریز حویلی کی آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رکی جس کی بلند و بالا ستون اور شاہی جاہ و جلال آئرہ کو اپنی چھوٹی سی ہستی سے بھی زیادہ حقیر محسوس ہو رہے تھے. سالار نے نہایت بے رخی سے دروازہ کھولا اور آئرہ کی طرف دیکھے بغیر کہا. اترو آئرہ، یہ تمہاری نئی منزل ہے اور یاد رکھنا یہاں قدم رکھنے کے بعد تمہاری پچھلی زندگی کا ہر باب بند ہو چکا ہے. آئرہ نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور جیسے ہی حویلی کے سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر پہلا قدم رکھا اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گرم تپتے ہوئے صحرا سے نکل کر برف کی زندان میں آ گئی ہو. حویلی کے مرکزی ہال میں سالار کی ماں بیگم ثریا صوفے پر برجمان تھی. ان کے چہرے پر لکھی نفرت اور حقارت آئرہ کے لیے کسی زہر بھرے تیر سے کم نہ تھی. انہوں نے آئرہ کے میلے کچیلے سرخ جوڑے کو دیکھ کر ناک چڑھا لی اور ملازمہ سے مخاطب ہوئی. بلکیس، دیکھ رہی ہو سالار کیا اٹھا لایا ہے؟ جس گھر میں شہر کے نامور خاندانوں کی بیٹیاں آنے کے خواب دیکھتی تھی وہاں یہ دو کوڑی کی لڑکی جس کا کوئی حسب ہے نہ نسب آج اس گھر یہ بہو بن کر آئی ہے. سالار نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور سنجیدگی سے کہا. ممی، آپ کو سب بتا دیا ہے. حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. بیگم ثریا نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور کڑک کر بولی. حالات ایسے نہیں تھے سالار، بلکہ اس لڑکی نے تمہیں اپنی معصومیت کے جال میں پھنسایا ہے. کیا میں نہیں جانتی ان غریبوں کو جو بڑے گھروں میں جگہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں؟ سالار نے ایک تیکھی نظر آئرہ پر ڈالی جو سر جھکائے خاموش کھڑی اپنی ماں کے خیریت کے لیے دعا کر رہی تھی. سالار اسے لے کر اوپر کے کمرے میں پہنچا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کے لہجے کی رہی صحیح ہمدردی بھی ختم ہو گئی. اس نے آئرہ کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے قریب کیا اور سرد لہجے میں کہا. دیکھو آئرہ، یہ مت سمجھنے کہ یہ نکاح کوئی مجبوری کا نتیجہ ہے یا میں تمہارے حسن پر مر مٹا ہوں. یہ نکاح صرف اس بے عزتی کی سزا ہے جو تمہاری وجہ سے میری انا کو پہنچی. محرو سے میرا رشتہ ٹوٹا ہے اور اب تم اس گھر میں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک گناہ گار کی طرح رہو گی جس کا کام صرف میری اور میری ماں کی خدمت کرنا ہے. آئرہ نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہمت جمع کر کے بولی. سالار صاحب، میں نے کب کہا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں؟ میں تو اپنی ماں کے ساتھ خوش تھی. آپ نے خود میری زندگی کو تماشا بنایا اور آپ مجھے ہی مجرم ٹھہرا رہے ہیں. کیا میرا غریب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ سالار نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی. غریب ہونا گناہ نہیں ہے آئرہ، لیکن میرے راستے میں آنا گناہ ہے. اب تم دیکھو گی کہ اس محل میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہاں کے ملازمین بھی جانتے ہیں کہ تم کس حیثیت سے آئی ہو. بلکیس جو باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی کمرے میں داخل ہوئی اور تہذیب آمیز انداز میں بولی. بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر آرام فرما لیا ہو تو نیچے آ کر رات کے کھانے کی میز لگوائیں. اب یہاں کوئی نوکرانیاں آپ کی خدمت کے لیے نہیں رکھی گئیں. آئرہ کا دل ڈوبنے لگا. اسے لگ رہا تھا کہ یہاں کا ہر فرد اسے نوش لینے کے لیے تیار ہے. اس نے سالار کو دیکھا کہ شاید وہ اسے پناہ دے گا مگر سالار تو اپنی کوٹ اتار کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. آئرہ جب نیچے آئی تو کچن کے قریب کھڑے ملازمین آپس میں کانا پوچھی کر رہے تھے. ایک نے کہا. دیکھو ذرا قسمت بدی ہے. کل تک جو اسکول کے دھکے کھاتے تھے آج حویلی کی مالکین بن بیٹھی ہے. دوسرے نے جواب دیا. خاک مالکین بنی ہے؟ دیکھ نہیں رہے صاحب نے کیسی ٹھکرائی ہوئی عورت کی طرح اسے یہاں چھوڑا ہے. بیگم صاحبہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. آئرہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بوجھل قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں برتنوں کا ڈھیر اور بیگم ثریا کے سخت احکامات کا انتظار کر رہے تھے. اسے بار بار اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی جو ہسپتال میں تنہا تھی اور یہاں
وہ خود اپنوں کے درمیان ہو کر بھی سب سے زیادہ اکیلی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ اجنبی چھت اسے کبھی سکون نہیں دے گی اور یہ نیا سفر اسے ہر روز ایک نئی موت مارے گا، مگر اسے اپنی ماں کے علاج کے اور ان کے خاطر یہ سب سہنا پڑا۔ حویلی کی روشنیاں اسے اندھیری لگ رہی تھی اور ہر گزرتا لمحہ اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ بیگم سریا نے اسے دور سے دیکھ کر آواز دی، اے لڑکی، ادھر آؤ اور دیکھو یہ نمکدان ٹھیک سے صاف کرو، اور تمہیں شاید صفائی کا سلیقہ بھی نہیں سکھایا تمہاری اس بیوہ ماں نے۔ آئرہ نے لب بھینچ لیا اور خاموشی سے کام میں جٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا احتجاج سننے والا کوئی نہیں ہے اور سالار شاہ کی سرد مہری اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ حویلی کی بھاری خاموشی میں اب آئرہ کے پیروں کی چاپ ایک مستقل آہٹ بن چکی تھی۔ وہ صبح صادق سے قبل اٹھتی اور بوجھل قدموں سے کچن کی طرف جاتی، جہاں بیگم سریا کے تیکھے جملے اور بلکیس کی زہریلی نظریں اس کا استقبال کرتی۔ آئرہ کا دن بھر چکی کے پاٹ کی طرح پیستا اور پھر شام کو ہسپتال بھاگ کر اپنی بے ہوش ماں کے سرہانے بیٹھ کر رونا اب اس کا مقدر تھا۔ ایک صبح جب وہ سالار کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو سالار نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کے زرد چہرے اور ابھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھا جو اس کی نقاہت کا پتہ دے رہے تھے۔ سالار نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا، تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ اب سنا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہوش آنے کے امکانات کم ہیں۔ آئرہ نے تھر تھراتے ہاتھوں سے ٹرے سنبھالی اور دھیمی آواز میں جواب دیا، ڈاکٹر تو وہی کہتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے، پر میرا رب وہ دیکھ رہا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امی کو ہوش ضرور آئے گا کیونکہ ان کی دعا ابھی ادھوری ہے۔ سالار نے ایک گہری نظر اس کے معصوم اور پروقار چہرے پر ڈالی اور تلخی سے کہا، تم اتنی پر امید کیسے رہ لیتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں اور تمہارا شوہر بھی تم سے نفرت کرتا ہے؟ آئرہ نے ایک لمبی سانس بھری اور بولنے لگی، سالار صاحب، نفرت انسان کو تھکا دیتی ہے اور محبت اسے جلا بخشتی ہے۔ میں نے تو کبھی آپ سے نفرت بدلہ لینے کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ میرا گناہ صرف میری غربت ہے اور اس کی سزا میں کاٹ رہی ہوں۔ سالار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اسے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی جس طرح خاموشی سے حویلی کے کٹھن کام کرتی ہے اور سب کی تلخیاں سہتی ہے، وہ کسی گنہگار کے وطیرہ نہیں ہو سکتا۔ بلکیس نے کچن میں آ کر طنز کیا، ارے بی بی جی، ذرا سنبھل کر، کہیں صاحب کی نظروں میں زیادہ نہ سما جائے، ورنہ بیگم صاحبہ آپ کا جینا حرام کر دیں گی۔ آئرہ نے برتن دھوتے ہوئے جواب دیا، بلکیس آپ فکر نہ کریں، میں یہاں کسی کا حق مارنے نہیں آئی، بس میری ماں ٹھیک ہو جائے تو میں خود اس قید سے نکل جاؤں گی۔ مگر تقدیر کو ابھی مزید امتحان لینا تھا۔ اسی شام جب سالار آفس سے واپس آ رہا تھا تو اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹنے سے وہ ایک کھمبے سے جا ٹکرائی۔ سالار کو جب حویلی لایا گیا تو اس کا سر پھٹا ہوا تھا، وہ بازو پر گہرا زخم تھا۔ بیگم سریا تو چیخو پکار میں لگ گئی، لیکن آئرہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سالار کے زخم صاف کیا اور بڑی مہارت سے پٹی باندھنے لگی۔ سالار درد سے کرا رہا تھا، مگر جب اس نے آئرہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تو اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ آئرہ نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے بلکیس سے کہا، بلکیس، ذرا وہ کالی مرچ والا سوپ بنا لائیں، صاحب کو ابھی اس کی ضرورت ہے۔ سالار نے نیموا آنکھوں سے آئرہ کو دیکھا جو تھکن کے باوجود اس کے سرانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی فکر تھی۔ سالار نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، آئرہ، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ برا کیا ہے۔ آئرہ نے اس کے ماتھے پر پٹی رکھتے ہوئے کہا، سالار صاحب، رشتے صرف کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کرنے سے نہیں بنتے، روح کا رشتہ خدمت اور سر سے بنتا ہے۔ آپ چاہیں مجھے جو بھی سمجھیں، پر آپ میرے شوہر ہیں اور اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے۔ سالار کا دل جو ہنا کے پہاڑ تلے دبا ہوا تھا پہلی بار پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آئرہ کی سفید رنگت اب زرد پڑ رہی تھی، مگر اس کی معصومیت میں ایک عجب طرح کی طاقت تھی۔ بیگم سریا نے کمرے میں آ کر آئرہ کو جھڑکا کہ ہٹو یہاں سے، تم اسے مار ڈالو گی کیا؟ آئرہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، مگر سالار نے بیگم سریا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ممی اسے رہنے دیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سالار کی زبان سے آئرہ کے لیے نکلے ہوئے یہ حمایتی الفاظ بیگم سریا کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہ تھے۔ انہوں نے غصے سے آئرہ کو دیکھا اور وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ پوری رات آئرہ نے پلک نہیں جھپکائی۔ وہ کبھی سالار کا بخار چیک کرتی تو کبھی اس کے زخم کی پٹی بدلتی۔ سالار جب بھی آنکھ کھولتا اسے آئرہ وہیں تسبیح پڑھتے ہوئے ملتی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی آنا کی بھیٹ چڑھا رہا تھا وہ تو اس کے لیے ثنا پر رحمت بن کر آئی تھی۔ سالار نے دھیرے سے آئرہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، آئرہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت بڑی دیر کر دی۔ آئرہ نے مسکرا کر جواب دیا، سالار صاحب، معافی تو اللہ دیتا ہے، میں تو بس آپ کی دعا کی منتظر ہوں کہ شاید میری ماں کی زندگی کے بدلے
اللہ آپ کے دل میں میری تھوڑی سی جگہ بنا دے۔ اس رات حویلی کے در و دیوار نے ایک نئی محبت کا آغاز دیکھا، جہاں نفرت کی جگہ ہمدردی نے لینا شروع کر دی تھی، اور عائرہ کی بلوز خدمت نے سالار شاہ کے سرد وجود میں محبت کی پہلی کرن روشن کر دی تھی۔ مگر ابھی بہت سے پردے فاش ہونا باقی تھے، اور چچی کی سازشوں کا جال ابھی مکمل طور پر ٹوٹا نہیں تھا، لیکن عائرہ کے صبر کا پھل اسے ملنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ حق کی جیت ہمیشہ دیر سے ہوتی ہے، مگر ہوتی ضرور ہے۔ بلکہ اس نے وقفے وقفے سے عائرہ اور سالار شاہ کے بیچ ہونے والی گفتگو کو بھانپ لیا، اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ سریا بیگم کے بجائے اب سالار شاہ عائرہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ اس کی سرد مہری جو اس نے گزرے دنوں عائرہ کے ساتھ بڑھتی تھی، کہیں عائرہ کے دل میں میل نہ پڑ گیا ہو اور وہ اسے اس گھر سے نہ نکال دے۔ اس نے موقع پا کر صبح ناشتہ بناتے وقت عائرہ سے کہا، بیگم صاحبہ، ایک راز ہے جو صرف میرے پاس ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جو بڑی بیگم صاحبہ اور نسرین بیگم نے مل کر کری۔ اس کارڈ میں ساری ریکارڈنگ موجود ہے جو مجھے بیگم صاحبہ کے فون سے ملی۔ کمرے میں جا کر عائرہ نے کمرے میں آ کر وہ چپ ٹی وی پر آڈیو میں پلے کی، جہاں سالار شاہ بھی موجود تھا۔ سریا بیگم کی مہرو کے ساتھ فون پر ہونے والی وہ ریکارڈنگ گونجی۔ سالار کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر گرا اور کچی کچی ہو گیا۔ فون میں نسرین بیگم کی آواز سنائی دے رہی تھی، مہرو بیٹا تم فکر نہ کرو، میں نے اس کمبخت عائرہ کو اسے بدنام کیا جو نہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ ساری سازش تمہیں میری رچائی ہوئی تھی۔ میں نے خود ہی عائرہ کو اس کمرے میں جانے والی بات کو تماشا بنایا تاکہ وہ بدنام ہو جائے۔ جہاں سالار پہلے سے موجود تھا، اب تماشا بن گیا تو وہ عائرہ بدنام ہو گئی، اور تمہاری اس غلطی پر کسی کی نظر نہیں جائے گی جو تم نے اس رات اس کزن کے ساتھ کی تھی۔ اب سالار کا کردار بھی گندا ہو چکا ہے تو وہ تمہیں کبھی اف تک نہیں کہے گا۔ ویسے بھی اس کے بعد سریا خود ہی عائرہ کو اس گھر سے نکالے گی اور واپس تمہارا نکاح سالار شاہ سے ہو جائے گا۔ سالار شاہ کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ اسے یاد آئے کہ کیسے اس نے اس معصوم عائرہ کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ کھاتے دیکھا، اور خود اسے غلیظ القابات سے نوازا، اور ہانپتا ہوا سیڑھیاں اتر کر ہال میں آیا۔ سالار نے دھاڑ کر کہا، ممی بس اب بہت ہو گیا، اس معصوم پر یہ ظلم بند کریں۔ بیگم سریا نے حیرت سے پوچھا، سالار تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ سالار نے اپنا فون میز پر پٹکا اور بولا، یہ سنیں، آپ کی چہیتی نسرین آپا کا سچ، جس نے اپنی بیٹی کے گناہ چھپانے کے لیے اس یتیم بچی کی عزت نیلام کر دی۔ عائرہ اس دن میرے کمرے میں اتفاق سے نہیں آئی تھی، اسے سازش کے تحت بھیجا گیا تھا۔ ریکارڈنگ سن کر سریا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عائرہ نے جب اپنا سچ سالار کی زبان سے سنا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ چاروں قطار رونے لگی۔ سالار عائرہ کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے کانپتے ہاتھ تھام کر بولا، عائرہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی اناج میں تمہیں پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، تم بے قصور تھی اور میں تمہیں سزا دیتا رہا۔ عائرہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، سالار صاحب معافی مانگ کر آپ میرے وہ آنسو واپس نہیں لا سکتے جو میں نے تنہائی میں بہائے، پر میں خوش ہوں کہ میرا رب سچا ہے اور اس نے میرا بھرم رکھ لیا۔ کچھ دن بعد جب زینب بیگم کو ہسپتال سے گھر لایا گیا تو حویلی کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ بیگم سریا نے خود عائرہ کی ماں کا استقبال کیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی ہیرے جیسی بیٹی کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سالار کے ساتھ عزت کے مقام پر کھڑا دیکھا تو ان کا کھویا ہوا غرور بحال ہو گیا۔ سالار نے عائرہ کے کمرے کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ اس نے عائرہ کا ہاتھ تھام کر کہا، عائرہ آج سے تم اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس گھر اور اس حویلی کی اصل مالکن ہو۔ میں نے تمہارے نام پر ایک اسکول وقف کیا ہے جہاں تم جیسی یتیم بچیاں مفت تعلیم حاصل کریں گی۔ عائرہ نے مسکرا کر حویلی کے در و دیوار کو دیکھا جو اب اسے قید خانہ نہیں پناہ گاہ لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، امی آپ کہتی تھی نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو دیکھ لیں آج دیکھ لیں سچائی کا سورج طلوع ہو گیا، اور جنہوں نے ہماری غربت کا مذاق اڑایا وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی سازش کی آگ میں جل گئے۔ زینب بیگم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے کہا، سچ ہے بیٹا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جو دوسروں کے لیے گڑھک ہوتے ہیں وہ خود اس میں گرتے ہیں۔ عائرہ اور سالار کی زندگی میں خوشیوں کی وہ بہار آ گئی تھی جس کا تصور انہوں نے اس منحوس رات کو نہیں کیا تھا۔ حویلی اب قہقہوں سے گونج رہی تھی اور عائرہ کی معصومیت نے اس پورے گھر کو اپنی پاکیزگی سے مہکا دیا۔ کہانی کا یہ موڑ ہر شخص کے لیے سبق تھا جو سمجھتا ہے کہ دولت کے زور پر کسی کی عزت کو روندا جا سکتا ہے، کیونکہ انصاف کا ترازو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو نیتوں کے حال جانتا ہے، اور آخرکار چیز سچائی اور صبر کی ہی ہوتی ہے۔